بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہلول تاریخ کا ایک ایسا یگانہ روزگار کردار ہے جسے آل محمد کے معجزے سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس نام کے کئی اور لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن بہلول سے مراد عموماً وہی شخص لیا جاتا ہے جس نے دیوانگی کا مفہوم ہی بدل دیا اور دانش برہانی کے معنی سمجھائے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ واحد دیوانہ ہے جو دانائے راز ہے، اور وہ تنہا پاگل کہلوانے والا ہے جو دانشمندوں کو حکمت و دانش سکھاتا ہے۔ اس نے ایک ایسی انوکھی راہ چنی تھی جو آج تک کسی کے قدموں سے پامال نہیں ہوئی۔ بہلول کی بے پر پیش اور ہے پر جزم ہے۔ یہ نام ہنس مکھ، سچے اور حاضر جواب لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہلول کی انہی خوبیوں نے اس کا اصل نام فراموش کر دیا تھا۔ وہ ہر جگہ بہلول ہی کہلواتا تھا۔ جس طرح وہ اپنے دور میں ایک مقبول شخصیت تھا، اسی طرح ہر دور میں وہ ایک پسندیدہ کردار رہا ہے۔ اس کی حکایات دلچسپی اور شوق سے کہی اور سنی جاتی ہیں۔ اس کا اصل نام وہب بن عمرو اور جائے ولادت کوفہ بیان کی گئی ہے۔ وہ بغداد کے ثروت مندوں میں سے تھا۔ بعض روایات میں اسے ہارون الرشید کا قریبی رشتہ دار اور برادر ام لکھا گیا ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھا۔ اس نے ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ قاضی نور اللہ شوستری کے بقول وہ خلیفہ ہارون رشید کے عہد کے دانش مندوں میں سے گزرا ہے جو کسی مصلحت کے تحت دیوانہ بن گیا تھا۔ اس کی دیوانگی کے بارے میں دو روایات مشہور ہیں۔ یہ بھی معروف ہے کہ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہدایت پر دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ اس طرح اس نے اپنی جان بھی بچا لی اور اس دور کے شاہی دربار کے لیے ایک ایسا نقاد بن گیا جو ہنسی ہی ہنسی میں انہیں آئینہ دکھاتا رہتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے خلیفہ ہارون الرشید عباسی کی مخاصمت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تاریخ نے امام عالی مقام کی 14 سال کی قید سخت اور زہر سے شہادت کا ذمہ دار خلیفہ ہارون الرشید کو ہی ٹھہرایا ہے۔ ایک روایت کے مطابق خلیفہ ہارون نے دیگر متقی اور نامور لوگوں کے ساتھ بہلول سے بھی امام معصوم کے قتل کا فتویٰ طلب کیا تھا۔ بہلول انکار کے نتائج سے خوب واقف تھا، اس لیے اس نے امام موسیٰ کاظم سے رہنمائی کی درخواست کی اور ان کی ہدایت پر دیوانہ بن کر اپنی جان بچا لی۔ اس کے بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ بہلول کا جرم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور ارادت مندی تھا، جو خلیفہ ہارون کے دور میں قابل گردن زدی جرم تھا۔ جب بہلول کو پتہ چلا کہ اسے عنقریب گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا تو اس نے اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ امام معصوم علیہ السلام سے قید خانے میں رابطہ کیا۔ حالات زمانہ کے پیش نظر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کے سوال و جواب کا صرف ایک حرف جیم کی صورت میں دیا، جس سے بہلول پر جنون کے معنی منکشف ہوئے۔ وقت اور حالات کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے اس نے ایک ایسی پر حکمت دیوانگی اختیار کر لی جسے اس دور کی چلتی پھرتی اپوزیشن کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ بہلول جرأت و حباکی، حق گوئی اور مظلوموں کی حمایت کا علمبردار تھا۔ وہ اس دور میں بادشاہ پر کھلے بند و تنقید کرتا تھا، جب کوئی بادشاہ کے خلاف زبان کھولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی دانش مندی اور ذہانت نے کبھی اس کا موقع نہیں دیا کہ اس کے کسی لفظ پر گرفت کی جا سکے۔ بہلول کے حالات زندگی تو دستیاب نہیں ہیں، لیکن اس کی حکایت کے مطالعے سے
اس کے جو خد خال ابھرتے ہیں وہ ایک غیر معمولی ذہین، دانشمند اور طبع شخص کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک خوددار، رسیدہ عالم اور نابغہ روزگار تھا۔ وہ بہترین حصے مزاح رکھتا تھا۔ اس دور کے حالات اور معاشرت پر اس کی نگاہ گہری تھی۔ وہ ایک حیرت انگیز شگفتہ برجستگی کے ساتھ اپنی دیوانگی کا بھرم بھی رکھتا تھا اور دیوانی بات بھی نہیں کہا کرتا تھا۔ اس نے دیوانگی اور فرزانگی کو کچھ ایسے معجزانہ انداز میں ہم آہنگ کیا تھا کہ وہ نہ صرف اس کی جان کی ضمانت تھی بلکہ مظلوموں کی حمایت کا ایک مؤثر ذریعہ اور حکومت وقت پر کھلی تنقید بھی تھی۔ اس کی شگفتگی، زندہ دلی اور بزلہ سنجی نے اسے ہر دور کا ایک ہر دل عزیز کردار بنا دیا۔ تاریخ کے صفحات میں وہ ایک ایسا محیر العقول کردار ہے جو دیوانہ بھی ہے اور لوگ اس کے فضل و کمال کے قائل بھی ہیں۔ وہ پاگل بھی کہلاتا ہے اور مشکل مسئلوں میں اس کی رائے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ اس کے سب کے باوجود کوئی یہ ثابت نہیں کر پاتا کہ وہ دیوانہ نہیں ہے۔ یہی اس کا کمال ہے کہ وہ در حقیقت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ ہے۔ شہروں کے شہر بغداد کی پر رونق شاہراہوں پر زندگی اپنے مخصوص گہما گہمی سے رواں دواں تھی۔ لوگ بھاگ بھاگ اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف تھے۔ بازاروں میں خرید و فروخت ہو رہی تھی اور گلی کوچوں میں لڑکے بالے کھیل کود میں مگن تھے۔ اچانک ایک شور اٹھا، چار جانب ایک ہلچل سی مچ گئی۔ لوگوں نے وہاب کو دیکھ کر انگلیاں دانتوں میں داب لیں اور حیرت و استعجاب سے نرنگی دوران کا کرشمہ دیکھنے لگے۔ بغداد کا مشہور ثروت مند وہاب بن عمرو، جو عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا، اپنے گھر سے اس حال میں نکلا تھا کہ اس کے بال پریشان تھے، داڑھی بے ترتیب اور لباس پراگندہ ہوا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے عصا کو اس نے گھوڑا بنا رکھا تھا، جسے بچوں کی طرح کھٹکھٹاتا، بے معنی الفاظ کہتا، نہ جانے کس سمت چلا جاتا تھا۔ جس نے بھی آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، وہاب نے اسے دھتکار دیا، دور ہو جاؤ، ہٹو، مجھے راستہ دو، نہیں تو میرا گھوڑا لات مار دے گا۔ لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر دم بخوردہ رہ گئے۔ بچوں کے ہاتھ ایک نیا تماشا آ گیا۔ وہ پہلے تو دور دور سے اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ نزدیک آئے۔ کسی نے اس کی عبا کھینچی، کسی نے اس کی ردا گھسیٹ لی، کوئی اس کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا اور کوئی اس کے عصا پر سوار ہونے کی ضد کرنے لگا، جسے وہ گھوڑے کی طرح چلا رہا تھا۔ لیکن وہاب نے بچوں کو نہ ڈانٹا، نہ ڈرایا، نہ دھمکایا، بلکہ وہ خود بھی ان میں سے ایک معلوم ہونے لگا اور بچوں کے ساتھ بچکانہ حرکتیں کرتا آبادیوں سے دور ویرانے کی طرف بھاگ گیا۔ سارے شہر میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ حیرت و عبرت نے لوگوں کو ششدرا کر دیا۔ کچھ لمحے گزرے اور ان کے حواس پلٹے۔ وہ عبرت کی اس گنگ کر دینے والی کیفیت سے نکلے تو ہر طرف اس کے تذکرے ہونے لگے۔ جہاں چند لوگ اکٹھے ہوتے، وہاب بن عمرو کی ذہنی حالت میں زیر بحث آتی۔ لوگ گلیوں اور چوراہوں میں کھڑے اسی واقعے پر تبصرے کرتے ہوئے نظر آتے۔ کوئی کہتا خدا کی شان ہے، یہ وہاب بن عمرو شہر کے دانش مندوں میں شمار ہوتا تھا، مگر آج اس کی حالت دیکھ کر عبرت ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا کہتا لگتا ہے اس کی کوئی بات بارگاہ خداوندی میں ناپسندیدہ ٹھہری ہے، شاید اسی لیے اس نے وہاب سے عقل و دانش چھین لی ہے۔ برے وقت سے پناہ مانگنی چاہیے، ایسوں کی حالت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کوئی خوف خدا سے کام کر بولا، خواہ مخواہ کیس آرائیوں سے اجتناب برتو، نامعلوم اس کی حالت میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے۔ ایک مرد بزرگ نے گہرا سانس لے کر کہا، وہ ایک جانب چل دیا۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا اور اس کے لفظوں میں اسرار بول رہے تھے۔ اس کے برابر کھڑا ہوا ایک شخص بڑے غیر محسوس انداز میں مجمع سے علیحدہ ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دور تک دونوں اسی طرح چلتے رہے، پھر پہلے شخص نے اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سے
کسی اور کی موجودگی کا اندازہ لگایا اور غیر ارادی طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دوسرے شخص نے اپنے قدموں کو تیز کیا اور اس کے برابر آ گیا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور محتاط لہجے میں بولا، اے مرد بزرگ، میں نے آپ کی باتوں میں اسرار کو بولتے سنا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہاب کی دیوانگی میں جو حکمت پوشیدہ ہے آپ اس سے واقف ہیں۔ آپ مجھے خدا رسیدہ معلوم ہوتے ہیں۔ میں آپ جیسے لوگوں کی گفتگو میں اپنے لیے ہدایت و رہنمائی تلاش کرتا ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ مجھے وہاب کی حالت کی کچھ خبر دے دیں؟ اس مرد بزرگ نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی اور بے نیازی سے کہا، اے بندہ خدا، تو کسی عظیم غلط فہمی کا شکار معلوم ہوتا ہے۔ جا اور اپنی راہ لے، مجھے بھلا وہاب سے کیا سروکار۔ اس شخص نے بزرگ کا دامن پکڑ لیا، باخدا، میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں۔ میں نے عالموں اور برگزیدہ لوگوں کی صحبت میں وقت گزارا ہے۔ آپ جیسے لوگ تو حکمت و دانش کے سرچشمے ہیں۔ اگر آپ اس لیے مجھ سے کلام نہیں کرنا چاہتے کہ حالات زمانہ دیگرگوں ہیں اور خلیفہ ہارون کے جاسوسوں اور عام لوگوں میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو میں خدا کی قسم کھا کر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی میں فرمائیں گے وہ میرے پاس امانت کی طرح محفوظ رہے گا۔ اگر میں اس میں خیانت کروں تو اللہ مجھے وہی سزا دے جو خائن کی ہے۔ اس مرد بزرگ نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور بیزاری سے کہنے لگا، اے شخص، تو کس قدر باتونی اور گفتگو کا شائق ہے۔ میں نے تجھ سے کہہ جو دیا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا، مگر اس شخص نے پیچھا نہیں چھوڑا اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا ہارون الرشید اور اس کے حواریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ان 3 اشخاص میں سے ایک ہیں جنہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، میرے ماں باپ ان پر فدا ہوں، سے قید خانے میں رابطہ کیا تھا، اور وہاب بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھا۔ وہ مرد بزرگ ٹھٹک کر رک گیا اور خشمگین لہجے میں بولا، اگر تو اتنا کچھ جانتا ہے تو پھر میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ تجھے میرے بیان کی کیا حاجت ہے؟ میں اہل بیت علیہ السلام کا دوست دار ہوں۔ میں اس کٹھن وقت کی سختیوں سے واقف ہوں جو آل محمد کے بہی خواہوں کو درپیش ہیں۔ امام وقت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام مسلسل قید میں ہیں۔ زندان کے دربانوں کی ان پر سختیاں دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، مگر افسوس کہ ہم بے بس ہیں اور شاید بزدل بھی۔ یقیناً خدا کے یہاں ہم اس کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ ان سے رابطے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ نے کس طرح ان سے رابطہ کیا ہے، تو میں نے سوچا آپ سے ہدایت اور بصیرت حاصل کروں۔ وہ مرد بزرگ گم گو کی سی کیفیت میں کچھ سوچتا رہا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر بولا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اسے ثابت کرو۔ بصر و چشم، آپ میرے ہمراہ تشریف لے چلیے۔ میری زوجہ مدینے کی ہے اور آل محمد کی آزاد کردہ کنیز ہے۔ ہماری دولت معدت اہل بیت سے ہے۔ آپ جیسا چاہیں مجھ سے قسم لے لیں، جیسا چاہیں اطمینان کر لیں۔ اس نے پوری سچائی سے کہا۔ مرد بزرگ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اس کے لفظوں کی تائید کر رہی تھی، اور کچھ سوچ کر اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس کے گھر پہنچ کر جب اس نے اچھی طرح سے اطمینان کر لیا کہ اس کی گفتگو غیر محفوظ نہیں ہوگی، تو بولے، سن اے بندہ خدا، تو حالات زمانہ کو جانتا ہے اور تجھ سے یہ بھی پوشیدہ نہیں کہ لوگوں کی ہمدردیاں عباسیوں کو اس لیے حاصل ہوئی تھیں کہ انہوں نے آل محمد کی حمایت اور اعانت کا نعرہ لگایا تھا۔ ان کا حق ان تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، مگر افسوس کہ انہوں نے نہ صرف آل محمد کا حق نہیں پہچانا بلکہ لوگوں کی ان کے ساتھ عقیدت اور محبت دیکھ کر انہیں اپنی سلطنت کے لیے خطرہ تصور کرنے لگے۔ ان کے دن رات اسی کوشش میں صرف ہوتے ہیں کہ کسی طرح امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے لوگوں کی توجہ ہٹا سکیں۔ اسی لیے یہ ہر اس شخص کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں جو آل محمد سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ اطلاعات برابر مل رہی تھیں کہ ہم محمد، آل بیت
کے جرم میں عنقریب ہارون کے زیر عتاب آنے والے ہیں۔ اسی لیے ہم نے باہم مشورہ کیا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ ان کی قید کے احوال سے تو تم واقف ہو کہ ان کے دربان چن چن کر شکی القلب اور دشمن اہل بیت رکھے جاتے ہیں۔ ان سے ملنے پر سخت پابندی ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح ہم نے اپنے مسئلہ ان کی خدمت میں پہنچا ہی دیا۔ اگلے روز صبح صادق کے وقت زندان سے مٹی کی ایک ٹھیکری گری۔ ہم پہلے ہی اس طاق میں تھے، ہم نے بڑی رازداری سے وہ ٹھیکری اٹھا لی۔ میں قربان جاؤں اپنے امام پر، اس کا لہجہ گلوگیر ہو گیا اور وہ رک کر آنسو پوंچھنے لگا۔ دوسرے شخص کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے۔ اس مرد بزرگ نے سرد آبری امام پر قید خانے میں اس قدر سختی ہے کہ انہوں نے مٹی کی اس ٹھیکری پر حروف تہجی میں صرف ایک حرف لکھا تھا۔ وہ کیا؟ اس شخص نے بے تاب ہو کر سوال کیا۔ اس ٹھیکری پر حرف جیم لکھا ہوا تھا۔ فرزند رسول کے عطا کردہ اس ایک حرف نے ہم پر حکمت کے دروازے کھول دیے۔ ہمیں اپنی مشکل کا حل از خود مل گیا، جو ہمارے حالات کے ساتھ میل کھاتا ہے۔ ہمارا تیسرا ساتھی، جس کا نام ظاہر کرنا ضروری نہیں، اس نے جین سے جلا وطنی مراد لیا۔ وہ آج رات یہ شہر چھوڑ دے گا۔ میرے وجدان میں جین سے جبل کا انکشاف ہوا ہے۔ میں پہاڑوں پر اپنے آبائی مکان میں پناہ لوں گا، اور ہمارے دوست وہاب بن عمرو کے لیے یہ حرف جیم جنون کی علامت بنا ہے، اور تم دیکھو گے کہ آل محمد کے اس دیوانے کی دیوانگی فرزانوں کو شرما دے گی۔ ناظرین، حضرت بہلول کے باقی آئندہ واقعات و حالات زندگی انشاءاللہ اگلی اقساط میں آپ کو گوش گزار کیا جائے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی مزید اقساط آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں تو پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔